سامعین، روایتوں میں ہے کہ اہل توریت کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ہمارے پاس جو یحییٰ بن زکریا کا سفید ریشمی جبہ ہے، جب عبداللہ عبد المطلب کے گھر میں پیدا ہوں گے تب اس سفید جبے سے خون نکلے گا، اور جب ایک مدت بعد اس میں سے خون نکلا تب سب کو معلوم ہوا کہ عبداللہ عبد المطلب کے گھر یعنی مکے میں پیدا ہوئے، اور ان کی پشت سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں پیدا ہوں گے اور وہ ہمارے دین کو منسوخ کریں گے۔ بس یہ معلوم کر کے چند یہودی متفق ہو کر عبداللہ کو مار ڈالنے مکہ میں آ کر ایک مدت تک رہے، لیکن عبداللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے۔ جب عبداللہ بڑے ہوئے تب کبھی کبھی مکے سے نکل کر میدان کی طرف سیر کو چلے جاتے تھے، اور اس میں یہ دیکھتے تھے اپنی پشت سے ایک نور چمکتا ہوا دو پارہ ہو کر ایک مشرق کو جاتا ہے اور ایک مغرب کو جاتا ہے۔ تب عبداللہ نے اپنے باپ سے جا کر یہ حال بیان کیا، تو عبد المطلب نے کہا کہ مدت ہوئی ہے میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ سلسلہ نوری میری پشت سے نکل کر 4 حصے ہو کر چاروں طرف گیا، اور ایک حصہ آسمان کی طرف، ایک حصہ زمین کی طرف، ایک مغرب کو اور ایک مشرق کو، اور پھر کچھ دیر بعد ایک درخت سبز بن گیا، اور ایک شخص کو دیکھا کہ نہایت پاکیزہ اس درخت کے پاس کھڑے ہوئے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کون ہیں؟ بولے، میں پیغمبر خدا نبی آخر الزماں ہوں۔ یہ سن کر میں خواب سے بیدار ہوا اور صبح کو جا کر کاہنوں سے اس کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ تمہاری پشت سے ایک نبی پیدا ہوں گے، اور جتنے بنی اور نبی ابھی تک آئے ہیں سب ان پر ایمان لائیں گے، اور جتنے نبی اور بنی آدم ہیں سب ان پر ایمان لائیں گے۔ اے بیٹا، یہ نور میری پشت سے تمہاری پشت میں نقل کیا گیا ہے، تم خوش رہو، اللہ تم کو خوش رکھے۔ جب یہ بات لوگوں میں منتشر ہوئی تو یہودیوں کے دل میں حسد پیدا ہوا، اور انہوں نے سوچا کہ ہم عبداللہ کو مار ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر وہ مدتوں مکہ میں آ کر رہنے لگے۔ ایک دن انہوں نے عبداللہ کو میدان میں تنہا جاتے دیکھا، تب سب دشمن فرصت پا کر عبداللہ کو مارنے ننگی تلوار لے کر میدان کی طرف چلے۔ اچانک وہب ابن عبد المناف جو پیغمبر خدا کے نانا جان تھے وہ ان کے قریب تھے۔ جب انہوں نے دور سے دیکھا کہ عبداللہ کو سب یہودی مارنے آئے ہیں تب پشت پناہ ان سے ہوئے، اور اسی وقت آسمان کی طرف نظر کی، دیکھا کہ ایک جماعت فوج کی فوج آسمان سے بصورت آدمی اور ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، وہ لے کر ان یہودیوں کو مارنے کے قصد سے آئی ہے۔ بس ایک لہجہ وہاں کھڑے ہو کر دیکھا انہوں نے کہ وہ یہودی جو عبداللہ کو مارنے آ رہے تھے ان سب کے سب کو مار ڈالا۔ وہب ابن عبد المناف نے یہ حال دیکھ کر اپنے گھر میں اپنی بیوی سے جا کر کہا کہ اب تم جا کر کہو کہ میری بیٹی آمنہ سے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی کر دیں۔ تب اس وقت ان کی بیوی نے عبد المطلب سے جا کر یہ بات کہی کہ میری بیٹی آمنہ کا بیاہ اپنے بیٹے عبداللہ سے کر دیں۔ یہ سن کر عبد المطلب نے یہ بات منظور کر لی اور عبداللہ کا نکاح آمنہ کے ساتھ کر دیا اور پھر اپنے ہی گھر میں رکھا۔ قریش کی عورتیں جو عبداللہ سے نکاح کی تمنا رکھتی تھیں وہ سب عبداللہ کے نکاح کی خبر سن کر مارے غم کے بیمار ہو گئیں، اور جو زیب و زینت اور پارسائی و پرہیزگاری آمنہ کی تھی وہ کسی عورت کے حصے میں نہ آئی قریش کے، اور وہ نور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عبداللہ کی پیشانی میں چمکتا تھا، پھر وہ نور 12ویں تاریخ جمادی الاخر کی شب جمعہ میں عبداللہ کے سلب سے حضرت آمنہ کے رحم میں آیا، اور اسی شب رضوان کو حکم ہوا کہ دروازے بہشت کے کھول دے، اور اسی شب تمام بت روئے زمین کے سرنگوں ہوئے، اور تخت ابلیس الٹ گیا یعنی بالکل پامال ہو گیا، اور سردار شیطان مشرق سے مغرب کو جا کر دامن کوہ میں چلا چلا کر رونے لگا۔ اس کی آواز سن کر تمام شیاطین وہاں جمع ہوئے اور آپس میں کہنے لگے، اے سردار، تم کس لیے روتے ہو؟ آخر کیا مصیبت آ پڑی ہے؟ وہ ملعون بولا کہ اس سے زیادہ اور کیا مصیبت ہوگی کہ اب تک محمد آخر الزماں کا زمانہ نہیں تھا،
اور اب ان کا ظہور بالکل قریب ہونے والا ہے، اور جب وہ پیدا ہوں گے تو سارے جہاں کی مخلوق ان کے تابع ہوگی، اور پھر دین ان کا قیامت تک جاری رہے گا، اور ہمارے ماننے والے خداؤں کو بالکل باطل ہو جائیں گے۔ تمام مخلوق مشرق سے مغرب تک مسلمان ہوگی، اور انہی کے واسطے خدا تعالیٰ نے ہم کو وحشت سے نکال دیا۔ مخلوق مشرق سے مغرب تک مسلمان ہوگی، اور انہی کے واسطے خدا تعالیٰ نے ہم کو وحشت سے نکال دیا اور مردود کر دیا، اور اگر میں سر پتھر پر یا پتھر سر پر ماروں گا تو بھی کچھ نہ ہو سکے گا۔ یہ سن کر جنوں کی جماعت نے کہا کہ تم خاطر جمع سے رہو، ہم سے جس طرح بھی ہو سکے گا بنی آدم کو گمراہ کریں گے، اور ہم اپنی پوری طاقت خرچ کریں گے، لیکن ہرگز خدا کی راہ پر چلنے نہ دیں گے۔ یہ سن کر اس سردار شیطان لعین نے کہا، اچھا مجھے بتاؤ تو کس طرح ان کو خدا کی راہ سے بہکاؤ گے؟ وہ لوگ تو نیک راہ اختیار کریں گے اور خیرات و زکوٰۃ صدقہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیں گے، وہ حرام کاری نہیں کریں گے۔ تب ان شیطان جنوں نے کہا کہ کچھ پرواہ نہیں، ہم ان کے عالموں کو کسی غلط کام میں مصروف کر دیں گے، اور جاہلوں کو دولت اور گمراہی میں رکھیں گے، اور صاحب استطاعت کو ریاکاری کی خواہش دلائیں گے۔ پھر سردار شیطان نے کہا، جب وہ علم و زاہد میں مصروف ہوں گے تم کس طرح ان پر غالب ہوگے؟ ان کو کس طرح سے راہ سے بہکاؤ گے؟ جنہوں نے کہا، ہم ان کو ہوا و حرص کی راہ میں شہوت دلائیں گے، اور اس طرح وہ ہماری بات کی طرف متوجہ ہوں گے۔ تب اس سردار لعین نے کہا، اب مجھ کو خاطر جمع ہوئی۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اس زمانے میں مکہ کے ملک میں قحط تھا، اور لوگ بھوک کے مارے عاجز تھے، کھانا نہ ملنے کی وجہ سے بھوکے مر جاتے تھے۔ جب آمنہ حاملہ ہوئیں تب خدا کی رحمت سے پانی زمین پر برسا، اور اتنا برسا کہ زمین سیراب ہوئی، تمام درخت تر و تازہ ہو گئے، اور ہر درخت اپنے اپنے پھل لایا، اور لوگ اچھی طرح سے میوے کھانے لگے، اور تمام تنگی قحط جاتی رہی، اور بہت زیادہ غلہ وغیرہ کی فروانی ہو گئی۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ آمنہ نے اپنے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص آسمان سے نازل ہو کر کہتا ہے، اے آمنہ، تیرے پیٹ میں جو ہیں وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جب وہ پیدا ہوں گے نام ان کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا، اور اپنی زبانی یہ الفاظ کہو، نعوذ باللہ من شر کل حاسد۔ ترجمہ، پناہ چاہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے شر سے کل حاسدوں کے۔ پس یہ خواب آمنہ نے اپنے سسر عبد المطلب سے جا کر کہا۔ یہ خواب سن کر انہوں نے اس کی تعبیر بیان کی اور کہا، کسی سے یہ راز مت کہنا، کیونکہ یہ خواب بالکل سچا، اور فی الحقیقت ایسا ہی لڑکا تمہارے گھر پیدا ہوگا۔